آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا لیڈر کہہ رہے ہیں. آزادی کے لیے نکلنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں خان ڈیل سے نکلے گا صرف, یہ آپ کا لیڈر کہہ رہے ہیں آزادی کے لیے نکلنا پڑے گا. ہمیں اس رستے پہ نکلنا ہے. کہ آپ سب بھول گئے اپنے لیڈر کی باتیں؟ بھول گئے ہو؟ امریکہ سے یورپ سے کوئی نہیں آئے گا, خود نکلنا ہوگا. اپنی آزادی کے لیے قربانی دینی ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ ڈی چوک گئے تھے تو کیا ملا, اتنے آرام سے آزادی مل جائے گی کہ ایک دفعہ ڈی چوک جاؤ گے اور آزادی مل جائے گی؟ بار بار جانا پڑے گا. آپ کا لیڈر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کسی کا انتظار مت کرے, صرف اللہ پہ یقین رکھنا ہے. آزادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہے, کسی امریکہ سے یا کوئی یورپ سے نہیں دے گا ہمیں آزادی. اگر ان سے آزادی چاہیے تو وہ تو پھر ڈکٹیشن بھیجتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزادی دلائی, اب یہ کرو اور وہ کرو. آپ کا لیڈر عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے, 2 سال سے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس کو آزادی نہیں چاہیے, وہ اپنے دماغ اور دل سے آزاد ہے, اس کو آزادی نہیں چاہیے. یہ آزادی اس قوم کو چاہیے. وہ ہماری آزادی کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے نکلنا ہوگا, کیونکہ اس کی رہائی میں ہماری آزادی ہے, اس قوم کی آزادی ہے. اگر کوئی سمجھ رہے ہے کہ عمران خان کو ہماری ضرورت ہے, وہ تو 2 منٹ میں باہر آ سکتا ہے, وہ تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے, میرے لیے جیل کاٹ رہا ہے. ہمیں نکلنا ہوگا اس کی رہائی کے لیے, کہ اس کی رہائی میں ہماری آزادی ہے. کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ نومبر میں ہم لوگ گئے اسلام آباد, ہمارے ورکرز نے قربانیاں دی, وہاں پہ شہید ہوئے, وہاں پر زخمی بھی ہوئے, جیلیں کاٹی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں, اور ابھی بھی پی ٹی آئی والے کوئی مسرور ہے, کوئی تاریخیں کاٹ رہے ہیں اور جیل میں بھی ہے. ابھی آپ لوگ اگر گھر بیٹھ گئے تو اس طرح کی قربانیاں ضائع جائیں گی. جو ہمارے ورکر نے قربانیاں دی ہیں ہم وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہمارے پاس صرف 3 رستے ہیں. ایک کہ ہم پارلیمان میں اپنی آواز اٹھائیں. پارلیمنٹ میں کیا ہماری بات سنی جا رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں کوئی نہیں سن رہا. وہاں پہ تو آئین کی یوں پھاڑ کے دھجیاں اڑا دیے. کیا عدالت میں آپ کو انصاف مل رہا ہے؟ کوئی امید ہے؟ تو پھر یہ چھوڑ دے. 5 کو خان آ رہے, 10 کو خان آ رہے, عید سے پہلے آ رہے, عید کے بعد آ رہے, یہ سب ٹرک کی بتی ہے. خان نہیں آ رہا عدالت کے تھرو, عدالت سے خان نہیں آ رہا, کوئی انصاف نہیں مل رہا ہمیں عدالت سے. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ خان عدالت سے آئے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ اس تقریر میں خان نے ہمیں بتایا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے, کہ نکلو گے تو آزادی ملے گی. تیسرا رستہ ہمارے پاس جو ایک ہی رستہ ہے, ہمارے پاس وہ آئینی حق ہے ہمارا, پرامن احتجاج. جب تک ہم پرامن احتجاج نہیں کریں گے ہماری بات نہیں سنی جائے گی. جو ایک احتجاج ہوتا ہے اس میں جمہوری جو پارٹی ہوتی ہے, جو جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ایک جو احتجاج میں صرف 2 ہتھیار ہوتے ہیں, صرف 2 طاقتیں ہوتی ہے. پہلا مسلسل احتجاج. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں احتجاج سے کیا ہوگا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی, وہ آپ کو پتہ ہے بڑا لمبے عرصے وہ آگ بھڑکائی گئی, جب صحیح گرم ہوئی تب گئی تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا. تو ایک پرندہ کبوتر وہ اوپر سے گیا, اس نے اپنے چونچ سے اس پہ پانی پھینکا, تو کسی نے کہا تمہارے پانی سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس سے کہا میرے پانی سے فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن میں اپنا حصہ تو ڈالوں, میں اپنا حصہ تو ڈال رہا ہوں نا. اسی طرح ایک تھی وہ چھپکلی ہوتی ہے, وہ اس کو پھونک مار رہی تھی, اس سے کہا میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں کہ آگ تیز ہو جائے. تو اگر کوئی کہتا ہے احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم اس کبوتر کی طرح حصہ ڈال رہے ہیں, ہماری آواز اسلام آباد تک جاتی ہے. وہ جو ایک چاچے نے ابھی پیچھے پیغام دیے, وہ پانی میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ پنڈی میں,
تو کیا اس کو اٹھایا نہیں گیا؟ ایک بندے کی آواز بھی ان کو چبھتی ہے، اتنے بندوں کی آواز تو ان کو گھس جاتی ہے۔ اسی لیے پہلا احتجاج، مسلسل احتجاج۔ دوسری طاقت، دوسری جو ہمارے پاس ہتھیار ہے احتجاج میں، وہ ہے تعداد۔ کتنی تعداد میں آپ نکلتے ہیں؟ اگر آپ پورے کے پی سے 10,000 بندے نکلیں گے تو آپ کو پتہ ہے کے پی میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں؟ ضلع پتہ ہے کے پی کے کتنے ہیں؟ 38۔ 20,000 کو ضرب دے 38 میں 500 بندہ بنتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کا، تو کیا 500 بندوں کی بات سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی۔ لیکن اگر آپ صرف کے پی سے ہی 4-5 لاکھ بندہ نکل آئے تو میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ آپ موٹر وے پہ نہیں چڑھیں گے، آپ کا خان آزاد ہو جائے گا۔ لیکن افسوس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی ہمارے آپس کے اختلافات ہمیں بہت ساری زنجیریں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے گھر نہیں جانا، وہ کہتے ہیں میں نے اس کی حجرے میں نہیں جانا، وہ کہتے ہیں وہ کنٹینر پہ آیا تو میں نہیں آؤں گا، ایک کہتے ہیں وہ آیا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور بھائی میں اپنے لیے تو نہیں آیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خان کی آزادی کے لیے نکلو۔ پھر میں اور تم کیا؟ مجھے بتائیں آپ، مجھے آواز آنی چاہیے، کیا آپ سب خان کی رہائی پہ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں آواز آئی؟ بالکل۔ آپ خان کی رہائی پہ اتفاق کرتے ہیں؟ پھر آپس کے اختلافات کیوں آتے ہیں درمیان میں؟ جو بھی ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اپنے اختلافات دور کر دو، چاہے ورکر ہے چاہے لیڈر ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ جب تک اختلافات دور نہیں کرو گے خان باہر نہیں آئے گا۔ جیسے خان آ جائے دوبارہ اختلافات شروع کر دینا، لیکن خان کے نکلنے تک ایک ہو جاؤ۔ اس کی رہائی پہ آپ کی ہماری آزادی ہے، غریب کی آزادی ہے۔ خیبر پختونخوا والے آپ لوگ غیرت مند لوگ ہیں، آپ لوگ دلیر لوگ ہیں، آپ غیرت مند لوگ ہیں۔ عمران خان ایک غیرت مند انسان ہے، ہمارا دین غیرت مند ہے، ہمارا دین میں بغیرت کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے خان کو حلف دیا تھا، اس نے ہر جلسے میں آپ سے حلف لیا تھا، اپنے لیے نہیں، آپ کی اپنی آزادی کے لیے اس نے حلف لیا تھا، حقیقی آزادی کے لیے حلف لیا تھا۔ کیا حلف تھا؟ کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی گھر نہیں بیٹھیں گے۔ کیا آپ حلف بھول گئے ہو؟ آواز تو نہیں آ رہی مجھے، کیا آپ حلف بھول گئے ہو؟ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے کوئی نکلے نہ نکلے ہم نکلیں گے، خان کی رہائی تک، حقیقی آزادی تک ہم گھر نہیں جائیں گے۔ کیا مہنگائی آپ کے گھر نہیں آئی؟ کیا بے روزگاری آپ لوگوں کے گھر نہیں ہے؟ کیا گیس کی بل نہیں آتے آپ کو؟ پاکستان میں 30 لاکھ بندہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے بے روزگاری سے۔ 30 لاکھ، یہ 30 لاکھ خاندان ہے، ان 30 لاکھ سے 2-2.5 کروڑ بندہ پلتا ہے، یہ چھوڑ گئے ہیں۔ جس طریقے سے وہ گئے ہیں زندگی ہاتھ پہ رکھ کے جاتے ہیں۔ تو جب خان کی حکومت تھی تو کیا فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری عروج پہ نہیں تھی؟ وہاں پہ مزدور نہیں ملتا تھا، سی پیک چل رہا تھا، احساس پروگرام تھا، آپ کے تو صحت کارڈ چل رہے ہیں، پوری پاکستان میں صحت کارڈ تھا، کسان کارڈ تھا، نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بن رہی تھی، احساس پروگرام، اور یہ سب کچھ کرونا کے ہوتے ہوئے ہو رہا تھا۔ اللہ کی مدد تھی۔ کرونا 1.5 سال رہے ہماری 3 سال حکومت میں، 6.5% ہمارا ملک ترقی میں جا رہا تھا۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل خان کی رہائی میں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں، عام عوام سوچتی ہے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں تو غلط سوچتی ہے۔ ہم آپ کے مسئلوں کے حل کے لیے اس کی رہائی چاہتے ہیں، اس کو تو روز ڈیل ملتی ہے، وہ غیرت مند بندہ ہے۔ 75 سال سے مجھے آپ بتائیں گے آواز سے اونچا، کیا خان نے 75 سال اپنی زندگی میں کبھی اس عوام کا، اس قوم کا سر شرم سے جھکنے دیا ہے؟ نہیں۔ اس انسان سے آج بھی ہم فخر کرتے ہیں جب وہ 2 سال میں جیل میں ہے۔ پورے کے پی کا دورہ کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی آج ہم نے ریلی کرائی ہے، بہت سارے ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا 5 اگست کا ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، آپ لوگ تیار ہیں خان کی رہائی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے؟